اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جو انسان اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بدلہ اور اجر عطا فرمائیں گے۔ جو انسان گناہ کرے گا، اپنے پیدا کرنے والے رب کی نافرمانی کرے گا تو اسے گناہوں کی سزا ضرور دی جائے گی۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ یہ جو ہم پریشانیوں، مصیبتوں، دکھوں، آفات و بلیات، ٹینشن، ڈپریشن کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں تو اس کی ایک بنیادی وجہ ہمارے گناہ بھی ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ پیدا کرنے والے رب کی نافرمانی بھی ہے۔ ہم بعض مرتبہ اپنے مسلمان بھائیوں کو پریشانیوں کے اندر دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بڑا افسوس ہے، تکالیف کے اندر مبتلا ہے، بے گھر ہو گئے، بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئی، بچے مر گئے، مویشی مر گئے، فصلیں تباہ و برباد ہو گئی۔ لیکن ہم میں سے ہر بندہ انفرادی طور پر اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نے اللہ کی طرف رجوع کتنا کیا ہے، میں نے اپنے پروردگار کی طرف رغبت کتنی کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ حالات ٹھیک ہو جائے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے تو یوں ہو جائے گا۔ ہم اگر انفرادی طور پہ اپنے آپ کو درست کر لیں، ہم انفرادی طور پہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کسی ایک بندے کے نیک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذابوں کو ٹال دیتے ہیں۔ ہم آج کی مجلس کے اندر جو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور مقصد بھی یہی ہے کہ اس مجلس کے اندر بیٹھ کر دل کا زنگ اتر جائے، ہمارے دل پاک، صاف، منور اور روشن ہو جائے، یہ عزم بالجزم کر کے جائیں کہ ہم نے آج کے بعد اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی، ہم نے اپنے پروردگار کو ناراض نہیں کرنا۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو ولی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی حزن ہوتا ہے۔ خوف باہر کو کہتے ہیں اور حزن اندر کے غم کو کہا جاتا ہے۔ وہ ہے کہ اللہ اندر کے روگ، اندر کی پریشانیاں بھی ختم فرما دیتے ہیں اور باہر کا غم بھی دور فرما دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ میرے اللہ نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر تم اندر کا سکون چاہتے ہو، اندر کا اطمینان چاہتے ہو، تم اپنے من کو پرسکون رکھنا چاہتے ہو تو پھر تم میرا ذکر کرنا شروع کر دو۔ تم میری یاد کے اندر وقت گزارو گے تو میں تمہیں اندر کا سکون عطا فرما دوں گا۔ آج کا انسان، آج کا نوجوان سکون حاصل کرنے کے لیے موبائل کا استعمال کرتا ہے۔ کہتے نیند نہیں آ رہی تو میں نے نیٹ کا پیکج لگا لیا تاکہ نیٹ کے اوپر موبائل کی سکرین پہ میں تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھ لوں تو مجھے سکون مل جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک پوری رات موبائل کی سکرین پر تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں سکون نہیں آتا، پوری رات اللہ کی نافرمانی کے اندر گزارتے ہیں اور پھر صبح کے وقت ارادہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں گا۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو رات اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، دن کو بھی نمازیں قضا ہو جاتی ہے۔ موبائل کی سکرین کے اندر اللہ نے سکون نہیں رکھا، اگر سکون رکھا ہے تو اپنی یاد اور اطاعت کے اندر رکھا ہے۔ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم پینا پلانا شروع کر دیں، اگر ہمیں نشہ مل جائے تو سکون مل جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں آپ نے فٹ پاتھ کے اوپر، چوک چوراہے کے اوپر، لاری اڈے کے اوپر نشئی کو دیکھا ہوگا، آپ نے پینے والوں کو دیکھا ہوگا، وہ کیسے پڑے ہوتے ہیں، نہ اپنے سطر کی پرواہ، نہ اپنے جسم کی پرواہ، نہ اپنے کپڑوں کی پرواہ، نہ اپنے بالوں کی پرواہ، نہ گھر بار کی پرواہ، پوری دن کی مٹی گرد ان کے جسم پہ پڑ رہی ہوتی ہے کہ
انہیں سکون ملتا ہے، انہیں سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ نے پینے پلانے کے اندر سکون نہیں رکھا، اگر اللہ نے سکون رکھا ہے تو اپنی یاد اور اطاعت کے اندر رکھا ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے اقتدار مل جائے، کرسی مل جائے، عہدہ مل جائے، سارے غم دور ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کتنے لوگ ہیں جو اقتدار کے اندر جا کر بھی بے سکونی کی زندگی گزارتے ہیں، نہ دن کو سکون ملتا ہے نہ رات کا سکون ملتا ہے۔ اور جو اللہ کی یاد اور اطاعت کے اندر زندگی گزارتا ہے اسے دن کو بھی سکون ملتا ہے، رات کو بھی سکون ملتا ہے۔ ہم مدارس کے اندر اپنے طلباء کو دیکھتے ہیں، جب طلباء کی دن کو اور رات کے وقت چھٹی ہوتی ہے، جن کا پورا دن قرآن پڑھتے ہوئے گزرتا ہے، جب استاد یہ کہتے جاؤ بچوں آپ کی چھٹی، وہ بچے بھاگتے ہوئے بستر اٹھا کے جاتے ہیں، بستر بچھاتے ہیں، وہ جو ہی بستر کے اوپر تکیے کے اوپر سر رکھتے ہیں تو انہیں نیند آ جاتی ہے۔ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ سر پہلے رکھا تھا یا نیند پہلے آئی تھی۔ یہ اللہ سکون کیوں عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ جلدی نیند کیوں عطا فرماتے ہیں؟ چونکہ انہوں نے قرآن کے ساتھ دوستی لگائی ہوتی ہے، وہ قرآن کے ساتھ محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر طلباء قرآن کے ساتھ دوستی لگائیں، قرآن کے ساتھ نتی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ میٹھی نیند عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر ہم بھی یہی ارادہ کر لیں کہ قرآن کے ساتھ دوستی لگائیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر اعتبار سے سکون عطا فرما دیں گے۔ اور جو بندہ اللہ کی مان کے زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں ان کو اس کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ آج کے دور میں والد شکوہ کرتا ہے کہ اولاد میری بات نہیں مانتی، نافرمان ہو چکی ہے۔ خاوند بیوی کے بارے میں شکوہ کرتے کہ بیوی نافرمان بن گئی۔ استاد شاگردوں کے بارے میں شکوہ کرتے کہ شاگرد بات نہیں مانتے۔ دفتر کے اندر مالک اپنے ملازمین کے بارے میں شکوہ کرتا ہے کہ ملازمین ہماری نہیں مانتے، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم اللہ کی نہیں مانتے، مخلوق ہماری نہیں مانتی۔ ہم اللہ کی ماننا شروع کر دے، مخلوق ہماری ماننا شروع کر دے گی۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جب بھی مجھ سے گناہ ہوا تو میں نے اس گناہ کا اثر اپنی اولاد پہ دیکھا، میں نے اس گناہ کا اثر اپنی سواری کے جانور پہ دیکھا کہ میری سواری نے مجھے اٹھانے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ میں نے اس گناہ کا اثر اپنے جسم پہ دیکھا کہ میں زبان سے کہنا کچھ چاہتا تھا، زبان سے کچھ اور نکل جاتا۔ تو یہ جو پریشانیاں، یہ تکالیف، یہ ماتحتوں کا انکار کر دینا، نافرمانی کر دینا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، میں نے جب بھی لوگوں کو پکڑا ہے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، اللہ فرماتے ہیں، تشریف رکھیں حضرات، تشریف رکھیں، کہ میں نے گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو پکڑا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی عطا فرمائے۔ بیان سے قبل